सेंट जोसेफ कैथोलिक कैथीड्रल रावलपिंडी से आप सबको आसिफ अयूब का सलाम। आए कलाम मुक़द्दस में से आज की तिलावत सुनते हैं। मुक़द्दस लूका की इंजील 21वां बाब 5वीं से 19वीं आयात तक। और जब बाज हैकल की बाबत कह रहे थे कि वो नफीस पत्थरों और नज़र के तहाइफ से आरास्ता है, तो उसने कहा, वो दिन आएंगे कि इन चीज़ों में से जो तुम देखते हो पत्थर पर पत्थर छोड़ा ना जाएगा, जो गिराया ना जाए। तब उन्होंने उससे पूछा कि ऐ उस्ताद, ये बातें कब होंगी और जब होने को हों तो उसका क्या निशान होगा? उसने कहा, खबरदार कोई तुम्हें गुमराह ना कर दे, क्योंकि वह तेरे मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे कि वो मैं ही हूं, और ये भी कि वक्त नजदीक आ पहुंचा है। तुम उनके पीछे ना चले जाना, और जब लड़ाइयों और फसादों की खबर सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि उनका पहले वाक़े होना ज़रूर है, मगर उस वक्त फौरन अंजाम ना होगा। फिर उसने उनसे कहा कि कौम पर कौम और बादशाही पर बादशाही चढ़ाई करेगी, और बड़े बड़े ज़लज़ले आएंगे, और जा बजा वबाएं और काल पड़ेंगे, और दहशतनाक बातें और आसमान से अजीब निशान जाहिर होंगे। लेकिन इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के सबब से तुम पर हाथ डालेंगे और सताएंगे, और इबादत खानों और कैद खानों में ले जाएंगे, और बादशाहों और हाकिमों के सामने पेश करेंगे, और ये तुम पर शहादत के लिए आएगा। बस अपने दिल में ठान रखो कि हम पहले से फिक्र ना करें कि क्या जवाब देंगे, इसलिए कि मैं तुम्हें ऐसा कलाम और हिकमत दूंगा कि तुम्हारा कोई मुखालिफ सामना करने और खिलाफ कहने का मकदूर ना रखेगा। और माँ बाप और भाई और रिश्तेदार और दोस्त भी तुम्हें गिरफ्तार कराएंगे, और तुम में से बाज कत्ल किए जाएंगे, और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे कीना रखेंगे, लेकिन तुम्हारे सर का एक बाल भी बेका ना होगा। अपने सब्र से तुम अपनी जानों को बचाए रखोगे। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी ख़ताएं मुआफ़ की जाएं। ऐ मसीह, तेरी सिताइश हो। आमीन। आज लितूरिया साल का 33वां इतवार, हफ्ते का पहला दिन, इतवार 13 नवंबर। आज की पहली तलावत में मलाकी नबी लोगों को आगाह करता है आने वाले वक्त के बारे में, कि वो दिन करीब हैं, वो दिन आने वाले हैं कि जब बहुत गर्मी बढ़ जाएगी और बड़ी तकलीफ़ों के दिन होंगे, लेकिन वो जो खुदा से डरते और खुदा पर तवक्कल रखते हैं उनका कोई नुकसान नहीं होगा। वो उनकी फिक्र खुदा खुद करेगा। आज की दूसरी तलावत में मुकद्दस पौलुस रसूल तसलोनीकियों की कलीसिया को खत लिखते हुए बताते हैं कि जिस तरह से मैं तुम्हारे दरमियान में रहा और जिस तरह से मैंने अपने हाथों से मेहनत मुशक्कत करके अपनी रोटी कमाई, इसी तरह से तुम भी काम किया करो, वेले ना रहा करो, बल्कि सारे अपना अपना हिस्सा डालें मुआशरे में काम करने से, और अपने लिए रिज़्क हलाल कमाया करें। और वो कहता है कि
تم میں سے جو نہیں کمائے گا، محنت نہیں کرے گا، اس کو روٹی بھی کھانے کے لیے نہ دی جائے۔ تو مقدس پولس رسول پیشے کے لحاظ سے ٹینٹ بنایا کرتا تھا، خیمے بنایا کرتا تھا اور ٹوپیاں بنایا کرتا تھا، اور پھر ان کو بیچ کے اپنے لیے رزق کماتا تھا۔ اسی لیے وہ بھی فکر مند ہے تسالونیکیوں کی کلیسیا کے لیے، کیونکہ وہاں پر بہت سارے نوجوان جو ہے وہ کام کاج نہیں کرتے تھے، زیادہ تر ویلے رہتے تھے۔ اس وجہ سے پولس رسول انہیں تنبیہ کر رہا ہے کہ سارے کام کیا کریں، محنت مشقت کیا کریں۔ آج کی انجیل مقدس میں لوکا اس کے 21 باب میں خداوند یسوع مسیح ہیکل کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ یہ خداوند یسوع مسیح اپنے بارے میں بات کرتے ہیں، اور پھر حوصلہ دیتے ہیں کہ وقت جو آ رہا ہے اس میں میرے نام کی وجہ سے تمہیں بہت ساری مشکلات اور تکلیفیں بھی آئیں گی، لیکن تمہارا ایک بال بھی بیکا نہ ہوگا۔ ان کے لیے جو اپنے دل میں ٹھان رکھیں گے اور فکر کریں کہ خداوند ہی خدا ہے۔ اور یسوع نے یہ بھی کہا کہ جب تمہارے مخالفین تمہارے سامنے ہوں گے تو تم اس بات کی فکر نہ کرنا کہ تم نے کیا کہنا ہے، کیونکہ میں روح پاک اور تمہیں حکمت دوں گا، اور تم حکمت سے معمور ہو کر ادھر جواب دیں گے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اب ان تینوں تلافظوں سے آج کے دن ہمیں کیا درس ملتا ہے، ہماری زندگی کے لیے کیا سبق ہے؟ ان تلاوتوں کے ذریعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جیسے آج کی پہلی تلاوت اور آج کی انجیل مقدس، یہ دونوں ہمیں بتاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد اور خداوند یسوع مسیح کے جانے کے بعد کس طرح سے ہمیں اپنے ایمان میں گہرے اور مضبوط رہنا ہے، اور مشکلات بھی آئیں گی۔ اور خاص طور پر میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں ایک اسلامک ملک میں رہتے ہوئے ہم جو مسیحی ہیں اپنے ایمان میں، یہ خدا کا بہت بڑا چناؤ ہے ہمارا، کہ خدا نے ہمیں چن لیا ہے کہ وہ ایک ایسے دھرتی پر جہاں جو اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، وہاں پر ہم مسیحوں کو چن لیا ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس انگلش میں کہتے ہیں کہ پریولیج، وی آر پریولیجڈ ٹو بی کرسچنز ان پاکستان۔ تو خدا نے یہ جو ہمیں ایمان دیا ہے، اس میں ہمیں گہرے اور مضبوط رہنا ہے۔ مشکلات بھی آئیں گی اور آتی رہی ہیں ہمیں مشکلات۔ یہ کلیسیا کے شروع سے ہی مسیحی جو یسوع مسیح پر ایمان لائے، زندہ خدا ان پر ایمان لائے، انہیں بہت ساری مشکلات کا، پرسیکیوشنز کا، ایذا رسانیہ کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے چاہے کتنی بھی مشکلات ہیں، اپنے ایمان میں گہرے اور مضبوط رہنا ہے۔ اور ہمیں اس بات کی خداوند یسوع مسیح نے خود یہ بات بتا دی ہے، روشن کر دی ہے یہ بات، کہ وہ ہماری خود حفاظت کرے گا۔ ہمیں ڈرنا نہیں ہے، مشکلات سے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ خداوند ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہماری ہر طریقے سے مدد کرے گا۔ پاکستان میں کئی مسیحوں نے اپنی جانیں دی ہیں، اور جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اور وہ جو شہید ہوئے ہیں اپنے ایمان کی خاطر، اب ان کے سر پہ زندگی کا تاج ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہمیں دلیر رہنا چاہیے، ایمان کی راہ میں کسی قسم کی کمزوری نہیں آنے دینی چاہیے اپنے دل اور ذہن میں، بلکہ وہ جو زندہ خداوند ہے، جو ہمارا خالق اور مالک ہے، ساری دنیا اور ساری کائنات کا خالق اور مالک بنانے والا ہے، اس زندہ خداوند پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جو ہماری خاطر انسان بنا، پھر ہماری خاطر وہ مصلوب ہوا، مر گیا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور اب جو جی اٹھے خداوند پر ہمارا ایمان ہے، آپ خود بتائیں کہ وہ خدا جو ہماری خاطر ہمیں اتنا پیار کرتا ہے، آپ کے خیال میں کبھی ہمیں چھوڑ دے گا؟
ہماری زندگی میں دکھ بھی آئیں گے، سکھ بھی آئیں گے، خدا ہمیں اتنے دکھ نہیں دے گا کہ ہم بالکل ہی نا امید ہو جائیں، اور اتنی زیادہ خوشی بھی نہیں دے گا کہ ہم بہت زیادہ مغرور ہو جائیں اور خدا کو بھول جائیں۔ اس لیے یاد رکھیے، خدا جس نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا اور ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ خدا کی حکمت اور خدا کا پاک روح ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے ہم سب اپنے مسیحی ایمان میں گہرے اور مضبوط ہوں، اس پر عمل کریں، اپنی زندگیوں میں اس ایمان کو عمل میں لے کر آئیں اور اس کا اپنی کاموں سے، اپنی زندگیوں سے اس کا پرچار بھی کریں۔ خداوند آپ کو اور مجھے ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔